بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اس سورہ بقرہ شریف کا آغاز ہے اور اس کی دو پہلی آیات طیبات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، مطلب یہ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات شامل نہیں کہ ان کے معنی اور مطالب عام لوگوں کو بھی پتہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مطالب کا علم عطا فرمایا۔ عمومی طور پر امت ان کے بارے میں نہیں جانتی، ہاں اللہ جس کے اوپر چاہے کرم نوازی کرے اور ان علوم کا کچھ حصہ اسے عطا فرما دے۔ ذالکہ یہ وہ الکتاب بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک و شبہ، فی ہے اس کے اندر، لا نہیں ہے ریبہ شک، فی ہے اس کے اندر، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین اہل تقوی کے لیے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات میں سے تھی جس کا ترجمہ ہم الف لام میم ہی کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے دو باتوں کو بیان فرمایا۔ ایک یہ بیان فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، مطلب یہ کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں، ان کا پورا ہونا یقینی ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ذکر کیے ہیں ان احکامات کو کرنا اور پھر ان کا فائدہ ہونا یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ نافرمان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں ذکر کی ہیں اور انہیں اپنے جس عذاب سے ڈرایا دھمکایا ہے اس کا وقوع ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اعزاز اسی کتاب کو حاصل ہے کہ اس میں آنے والی ہر چیز 100% درست ہے، اور اس کا اچھا یا برا نتیجہ وہ بھی 100% درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ ہوگا، ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا۔ تو یہ ہمارا اہل اسلام کا اس کتاب کے متعلق عقیدہ ہے کہ اس کی ہر بات برحق ہے۔ دوسرا یہ فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ عمومی طور پر تو قرآن مجید سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح سورہ البقرہ شریف کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے ھدی للناس یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا ھدی للمتقین یا اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ عمومی طور پر تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ یہاں یہ فرما دیا گیا کہ فائدہ صرف اہل تقوی اٹھا سکتی ہے۔ مخاطب تو قرآن مجید پوری کائنات انسانی کو کرتا ہے، لیکن اب جو ہر لوگ تو اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، ہر بندہ تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو اہل تقوی ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی اسے مانتے ہیں اور وہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس کا خوف اور اس کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی کے امیدوار رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، نیک اعمال کرنے کا ذوق و شوق ان کے دلوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ ایک تقوی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس جگہ جانے سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو روکا ہے، بندہ نہ وہ کام کرے نہ اس جگہ پہ جائے، اور جس کام سے اور جس جگہ جانے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ کام کرے بھی، اس جگہ پہ حاضر بھی نظر آئے، تو یہ تقوی ہے۔
تقوی کے علماء نے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر و شرک سے بچا رہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جن چیزوں سے عبادت اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل تقوی میں سے کرے، تو فرمایا اہل تقوی ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔